دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بلا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ نے ان کو بھی بلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. عورتوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانوں کے ساتھ اور نشان زدہ گھوڑوں کے ساتھ اور مویشیوں کے ساتھ اور کھیتیوں کے ساتھ. یہ محبتیں دنیا کے اندر لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا کی زندگی کے متاع ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاؤں جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ، پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہوگی. وہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں، کہاں کہاں فرما برداری کر رہے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وہ لوگ جن کے لیے جنتیں ہیں وہ تو اپنے رب سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ متقین لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے، ہمیں عذاب نار سے، عذاب جہنم سے ہمیں بچا لیں. اور ان کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، تکالیف، مصیبتوں، آزمائشوں اور امتحانوں میں وہ گھبرانے والے نہیں بلکہ صبر کرنے والے ہیں. وہ سچ بولنے والے ہیں، وہ اللہ کے حکم ماننے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں. یہ ان کی صفتیں ہیں، یہ ان کی شانیں.
سامعین کرام، سورہ آل عمران کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر مبتلا کرنے والی اور مشغول کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں ان کا بھی ذکر پہلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ عورتیں ہیں یعنی بیویاں، شہوات کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، اور دنیا کے خزانوں کی، سونے چاندی کی محبت ہے، اور بعض لوگوں کو جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، خوبصورت گھوڑے پالتے ہیں، اور بعض مویشی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور بعض اپنی زمینوں کھیتوں کے ساتھ۔ یہ محبت والی چیزیں، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی متاع تو ہیں کہ دنیا کی زندگی ان کے ساتھ گزر بسر سکتی ہے، لیکن ان سب سے بہتر کیا ہے؟ ان سب سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہو۔ ہر وقت دنیا کے اندر مبتلا ہو کے، ان دنیاوی چیزوں کے اندر مبتلا ہو کے، ان دنیاوی آسائشوں میں پڑ کر کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جانا، کہیں دین سے دور نہ ہو جانا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت پڑ جاتی ہے اور وہ اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اس سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع اسے اللہ سے غافل کر، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، جتنی بھی خباثتیں اور برائیاں ہو رہی ہیں، وہ اسی بنا پر ہیں کہ اللہ یاد نہیں، اللہ بھول گئے، اللہ کا عذاب یاد نہیں، اللہ کے سامنے پیشی کی فکر نہیں، حساب دینے کی فکر نہیں، بس دنیا کے ہی ہو رہے ہیں، دنیا کے غلام بن گئے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے دور چلے گئے، ہٹ گئے۔ حالانکہ سعادت مند اور خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ خوش نصیب، سعادت مند کی صفات اور علامات تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ شریعت الہیہ، شریعت محمدیہ، دین قیم کا پابند ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ بڑا مخلص ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ بھی، اپنے ایمان کے ساتھ بھی، اپنے دین کے ساتھ بھی، اپنے اعمال کے ساتھ بھی۔ جو بھی وہ بولتا ہے اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ جہان کے مالک رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو، عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو،
عمل کے اندر شہرت کا خیال نہ آئے، نام و نمود کا خیال نہ ہو، بلکہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کے احکام کو مانے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق عبادت کرتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرتا۔ بعض بے نماز یہ کہتے ہیں وہ دل کی نماز بھی تو ہوتی ہے نا، دل کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ یہ کس نے سکھائی ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول نے تو خود پڑھ کر نماز سکھائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر نماز سکھائی، اور یہ کہا دل کی نماز بھی تو ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ بعض کہتے ہیں پردے کا واضح حکم اللہ کا قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یعنی دین سے بھاگنے کے لیے شیطان نے ایسے ایسے جملے سکھا دیے انسانوں کو کہ وہ باغی ہو گئے۔ دل کا پردہ، دل کی نماز، دل کی عبادت، اور یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شریعت الہیہ، شریعت محمدیہ کی مخالفت ہے۔ قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو اپناؤ، اس پر عمل کرو، اور اللہ کے رسول کے نمونے کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر اپنی مرضیاں کرو گے تو کیسے کامیاب ہوگے؟ کیسے جنت کے حقدار بنو گے؟ کیسے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرو گے؟ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے تو وہی طریقے اپنانے پڑیں گے جو طریقے اللہ کے رسول نے اپنائے اور ان کے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام نے اپنائے۔ جو ان سے ہٹ گیا وہ ضلالت کی راہ پہ چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا، نسخہ کیمیا بتا دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دل کی نماز پڑھنے والا یہ نبی کی اطاعت کر رہا، یہ تو نبی کی مخالفت کر رہا۔ نماز پورے جسم کے ساتھ ادا کی اللہ کے رسول نے، جس میں پورا جسم استعمال ہوا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے میں بھی گئے، اتحیات بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگیں، اللہ کی تسبیحات بھی کیں، اللہ کی حمد و ثنائیں بھی کیں، درود شریف بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا۔ تو جب تک اسی کے مطابق نماز ادا نہ کی جائے گی کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لہذا شریعت کی پابندی اور عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کے سامنے نماز والی کوئی بھی حالت اختیار نہ کریں۔ یہ جی بڑا ہے، یہ بزرگ ہے، بزرگ کے سامنے نماز والی حالت اختیار کرنا اور اس کو کہنا یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب کی بات نہیں ہے۔ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ نہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کا قیام کرنا جائز ہے، نہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کا رکوع کرنا جائز ہے، نہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کا سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ
یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اسی کے سامنے عبادت بھی صحیح طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کرے۔ یہ اس سعادت مند، خوش نصیب اور کامیاب ہونے والے کی علامات اور صفات ہیں۔ پھر یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرے، دنیا کے اندر آخرت کی فکر کریں۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بس دنیا کی ہی فکر کرتے ہیں، بس دنیا مل جائے، پیسہ مل جائے، چاہے وہ حلال کے طریقے سے ملے یا حرام کے طریقے سے ملے، پیسہ ملنا چاہیے، دنیا کی عزت ملنی چاہیے، چودراہٹ ملنی چاہیے، یہ اچھی شہرت ہونی چاہیے، مقام ہونا چاہیے، بس وہ اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ مال مل جائے، کوٹھیاں مل جائیں، کاریں مل جائیں، بینک بیلنس ہو اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں تو بس یہ کامیابی نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس کی ہے جس کی آخرت والی زندگی کامیاب ہو گئی، اصل کامیابی تو اس کی ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، سایہ کچھ دیر رہتا ہے ختم ہو جاتا۔ بعضوں نے بلبلے کی مثال دی کہ انسان کی زندگی کی مثال ایک بلبلے کی طرح ہے، بلبلہ کتنی دیر نظر آتا ہے ختم ہو جاتا۔ ایسے ہی بڑے بڑے طاقتور انسان دنیا میں آئے، اپنے آپ کو پہلوان کہلوانے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور عامر کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والے نہ رہے، وہ دنیا میں ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دنیا رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، دنیا دائمی نہیں ہے، دنیا عارضی ہے، عارضی۔ ہاں دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے زندگی کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کی زندگی کو بنا سکتے ہو، وہ جو دائمی زندگی ہے اس کو تم اپنا سکتے ہو، اس کو بنا سکتے ہو، اس کو سنوار سکتے ہو۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے، من احب دنیا ہو، جس نے دنیا سے محبت کی، جس نے اپنی دنیا سے دل لگا لیا، اضر بآخرتہ، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اضر بآخرت۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اتنی مصروفیت ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں، باقی سارے کام کرتا ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں، اور اپنے منہ سے کہتا ہے، بکتا ہے اپنے منہ سے، اور ڈرتا نہیں ہے اللہ سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ تو لکھا بھی جا رہا ہے، یہ تو میرے لیے قیامت والے دن شہادتیں بن جائیں گی۔ زبان سے کلمہ بولو، جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے، سنبھل کر اٹھائیے، قدم، قلم اور قسم، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ تجربوں کے بعد منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں۔ بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پہلے سوچو، پہلے سنبھلو، پہلے سوچو پھر بولو، یہ نہیں کہ پہلے بولو پھر سوچو۔ ہم یہی کر رہے ہیں، پہلے بول لیتے ہیں جو منہ میں آتا ہے، اور بعد میں اوہو مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اوہو میری اس بات کی وجہ سے فلانا ناراض ہو گیا، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے اس بول کی وجہ سے۔ اپنے بولوں پر بھی کنٹرول کرو، اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول کرو، اپنے اعمال پر بھی کنٹرول کرو۔
اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کر دکھائی۔ وہ دنیا کے نہیں بنے، انہوں نے دنیا کی بس زندگی گزاری ہے، کوئی ٹھاٹھ باٹھ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی عزت کا یا شہرت کا یا چودراہٹ کا کوئی خیال نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ بالا خانے میں ایک کمرے میں تھے، اور میں جب کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے۔ آج تو ہمارے پاس 5-5 6-6 انچ کے فوم پڑے ہوئے ہیں نا بیڈوں کے اوپر، اور وہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو ساری کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پسندیدہ، حضرت عمر فرماتے ہیں، اور چٹائی بھی کوئی ملائم نہیں تھی، کھجور کی چٹائی۔ اب آپ کھجور کی چٹائی دیکھیں، قبروں میں ڈالتے ہیں نا مردے کے نیچے، کھجور کی چٹائی، اللہ کتنی سخت ہوتی ہے وہ، اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ بس ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور اوپر سے ایک چادر لی ہوئی ہے بس۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے گھر میں اس کمرے کے، گھر کیا تھا ان کا، ایک کمرہ، اس کمرے میں میں نے نظر ڈالی، ایک طرف ایک چمڑا پرانا سا لٹکا ہوا تھا، ایک طرف کوئی تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے، کوئی ایک سا جو ہوں گے کھانے کے لیے، یہ معمولی چیزیں۔ وہ چادر اوپر لی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان پڑے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول انہیں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ابن خطاب ما یبکی کا، کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں کیوں نہ روؤں، میری آنکھیں کیوں نہ آنسو بہائیں؟ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، وہ تو عیش اور آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ تو پھلوں اور نہروں کے اندر رہ رہے ہیں، وَأَنْتَ رسول اللہ، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو ان سے کہیں زیادہ ملنا چاہیے تھا، عیش تو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں سبق ہے، حدیث پاک میں سبق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو جو کچھ ملنا دنیا میں مل جائے، ہمیں آخرت میں مل جائے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ یہ ہے تربیت۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور نبی ان کے آنسوؤں کا مداوع کر رہے ہیں۔ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کو جو کچھ ملنا دنیا میں مل جائے، ہمیں آخرت میں مل جائے؟ کبھی یہ سوچ اپنے اندر پیدا کی ہے آپ نے؟ ہم تو اسی چکر میں ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ جو کچھ ملا ہوا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بلا دیتا ہے۔
اور قرآن مجید میں ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ جس کو اللہ بھول جائے اس کے لیے کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت اس کی کامیاب۔ اللہ جس کو بھول جائے، اللہ جس کو بھلا دے۔ اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی دانا نے کیسی خوبصورت بات کی ہے، ہمارے علماء سلف کے اقوال میں سے ہے حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے فساد مچ رہے ہیں، کوئی عورتوں کی وجہ سے مچ رہے ہیں، کوئی مال کی وجہ سے مچ رہے ہیں، کوئی پراپرٹیز کی وجہ سے مچ رہے ہیں، کوئی عزت و شہرت کی وجہ سے مچ رہے ہیں، کوئی کرسی کی وجہ سے مچ رہے ہیں، اقتدار مل جائے بس تو کیا نقصان کیا ہوا؟ ہر چیز، ہر خطا کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے دیکھا دنیا سے محبت کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے کیا ان لوگوں کا یوم حساب پر ایمان ہے؟ سوال کرتے ہیں کیا ان لوگوں کا یوم حساب کس کو کہتے ہیں؟ قیامت والے دن کو۔ کیا ان لوگوں کا یوم حساب پر ایمان ہے؟ اور پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں مالک یوم الدین کی قسم، روز جزا کے مالک کی قسم، یہ تو اپنے اعمال سے دنیا کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے اعمال سے یوم حساب کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ جس کو یوم حساب کا فکر ہوگا وہ تو اس کے لیے تیاری کرے گا نا، وہ اس کے لیے تیاری کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے، وہ تو دائمی ہے، ہمیشہ ہے، ختم ہی نہیں ہونی۔ اور وہاں جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اللہ کے عذاب میں آ گیا، کون اسے بچائے گا؟ کیسے وہ بچے گا؟ اس سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے، اپنا ایمان درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اللہ رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں شدید عذاب ہیں۔ شدید کس کو کہتے ہیں؟ سخت۔ کسی کو سخت درد ہو رہا ہو نا، وہ کہتے ہیں شدید درد ہو رہا ہے، سخت درد ہو رہا ہے۔ کسی کو بہت تکلیف ہو، وہ کہتے ہیں شدید تکلیف میں ہوں۔ اور آج کل کہتے ہیں شدید سردی ہے، گویا شدید سخت کے لیے اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسی پکڑ ہو ہی نہیں سکتی جو رب کی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا فکر کیا ہے؟ کیا فکر کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی خامیوں کو دور کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہم تو اسی ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کر سکیں۔ اور دنیا کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کی عبادت اصل مقصد ہے، رب کو راضی کرنا اصل مقصد ہے۔ جس نے یہ پورا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من الكرونا وسيء الأسقام اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر